ماشاءاللہ دو سال دوم کے بھی بہت سارے لوگ ہوں گے، تو ان 10 صحابہ کے نام ہم بتا سکتے ہیں کیا؟ دلچسپی اتنی ہے کہ ہمارے کون آئیڈیل لوگ ہیں جن کے پیچھے ہم نے چلنا ہے، اور ایسے وہ گارنٹیڈ لوگ ہیں کہ جن کو جنت کی بشارت ملی ہوئی ہے، ان کے کسی کام کسی طریقے میں کوئی غلطی تو ہو ہی نہیں سکتی۔ ہم ان 10 صحابہ کے نام نہیں بتا سکتے۔ ویسے صحابہ کے ہم عاشق بنتے ہیں اور ہم کہتے ہیں جی وہ تو ہم اہل سنت ہیں اور ہمارا تو دین ہے اور صحابہ کے پیچھے ہی چلنا چاہیے اور ایسے ہونا چاہیے، لیکن جو 10 سب سے عظیم صحابہ ہیں ان کے نام بھی نہیں بتا سکتے۔ ان کے حالات پڑھنے چاہیے، ان کی تاریخ پیدائش، تاریخ وفات، کارنامے، یہ وہ، ان کا پیشہ، ان کی دلچسپیاں، ان کو گانے کون سے پسند تھے، ان کو میوزک کون سا پسند تھا، ان کو یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، کرتے کیا تھے، پتہ ہونا چاہیے نا، شوق کیا تھے، ہابیز کیا تھی، لیکن ہم نام بھی نہیں جانتے۔ ہمیں بہرحال ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہماری دلچسپی کے اور سامان بہت زیادہ ہیں۔ اگر واقعی ہم دین کی طرف آ رہے ہیں اور ہمیں جو ہے وہ اس راستے پر چلنا ہے تو مردوں کو عشرہ مبشرہ کے حالات پڑھنے چاہیے، اور جو خواتین ہیں ان کو ازواج مطہرات کے حالات پڑھنے چاہیے۔ یہ بات ضمنی طور پر رہے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے رہنما ہیں، اور ان کی زندگی تمام مسلمانوں کے لیے، قیامت تک کے لوگوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے، کامل نمونہ۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں، لیکن بعض نسوانی معاملات ایسے ہیں کہ ایک مرد کی زندگی عورت کے لیے نمونہ نہیں ہو سکتی۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوڑیاں پہن کے نہیں دکھائیں، برقع پہن کے نہیں دکھایا، دوپٹہ اوڑھ کے نہیں دکھایا، کوئی روایت نہیں کہ بھئی عورت کو ایسے دوپٹہ اوڑھنا چاہیے۔ تو عورت کے لیے نمونہ کیا ہے؟ مجموعی طور پر ٹھیک ہے، وہ مسلمانوں کے لیے رسول اللہ کی زندگی ایک نمونہ ہے، لیکن جو خاص نسوانی معاملات ہیں اس کی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو دی ہے۔ باپ بیٹے کو نہیں سمجھا سکتا، بیٹی کو نہیں سمجھا سکتا۔ طہارت اور پاکیزگی کے جو مسائل ہیں بہن کو بھی نہیں سمجھایا جا سکتا، بیوی کو سمجھایا جا سکتا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے بہت ساری خواتین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جمع کر دیا، مختلف قبائل اور برادری اور سوچ اور عمر کی خواتین تھیں، اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن کی تعلیمات ہیں، ایک جاہلیت کی تعلیمات ہوتی ہیں، مغرب کی ہیں، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ان کا کوئی معیار ہی نہیں ہے، ایک اسلام کی تعلیمات کہ طہارت اور پاکیزگی، تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ازواج مطہرات کو سمجھائی، اور ان کو پھر قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ ان کو اللہ نے پاک کر دیا ہے جتنا کہ پاک کیے جانے کا حق ہے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور ان خواتین کو قیامت تک کی خواتین کے لیے نسوانی معاملات میں نمونہ بنا دیا۔ یہ پہلے جو جملہ میں نے کہا ہے نا کہ خواتین کو اپنے نسوانی معاملات میں ازواج مطہرات کو اپنا آئیڈیل سمجھنا چاہیے، اور ان کے حالات زندگی پڑھنے چاہیے اور ان سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔ انہوں نے اس دین کو جو رسول اللہ سے سیکھا تھا پھر آگے ساری زندگی پہنچایا ہے۔ ان ازواج مطہرات کو مطہرات کہتے ہیں اسی لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کو پاک کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر بہت ساری پابندیاں لگا دی تھیں، کہا کہ یہ امت کی مائیں ہیں، ان کا احترام ایسے کرنا ہے جیسے ماں کا احترام کیا جا سکے، لیکن عام خاتون تو شوہر فوت ہو جائے تو نکاح کر سکتی ہے، ازواج مطہرات ایسا کرتی تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی وہ تو ختم ہو جاتی، وہ تو اگلے شوہر کی پابندی ان کی لازمی ہوتی، کہنا مانو۔ لہذا ان پر یہ پابندی سورہ احزاب میں ہے کہ یہ نکاح ثانی اب نہیں کر سکتے۔ حضرت عائشہ سن 56 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 46 سال زندہ رہیں، بس پابندی تھی، نکاح نہیں کر سکتے۔ یہ دین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکھا یہی سکھانا ہے بس کام، اور انہوں نے اس کو برداشت کیا ہے۔ تو خواتین کے لیے آج بھی جو نسوانی معاملات ہیں اس میں ازواج مطہرات آئیڈیل ہونا چاہیے ایک مسلمان خاتون کا، اور مردوں کے لیے مجموعی طور پر سارے صحابہ ہیں، لیکن عشرہ مبشرہ جو ہیں وہ خاص طور پر ہمارے آئیڈیل ہونا چاہیے۔ اس کے لیے بھی آپ شاید آپ کے ذہن میں سوالوں کے دیے تو 1,24,000 میں سے کسی کو بھی جو ہے وہ رہنما بنایا جا سکتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مشہور حدیث ہے نا کہ ما انا علیہ و اصحابی،
آپ عربی جانتے ہیں، اس کا ترجمہ کر لینا. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے خطاب نہیں کیا، یعنی اس کلاس میں نہیں بتایا جا رہا کہ جو رسول اللہ کے صحابی ہیں نا ان میں سے جس کی چاؤ پیروی کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ہی کہہ رہے ہیں کہ وہ طریقہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ جو میرے قریب ہیں، صحابہ کو بھی کہا جا رہا ہے کہ جو میرے زیادہ قریب ہیں ان کے راستے پر تمہیں چلنا ہوگا، اور وہ عشرہ مبشرہ ہی ہیں. ان میں سے بھی عشرہ مبشرہ میں سے بھی 4 وہ خوش نصیب ہیں جو خلفائے راشدین ہیں. ان کا درجہ ان 4 میں پھر زیادہ ہے. اور ہماری امت میں یہ 4 بھی جو ہیں یہ بھی برابر نہیں ہے. یہ بھی علی ترتیب الخلافت، جس ترتیب سے ان کی خلافت ہے وہ اسی ترتیب سے ان کا درجہ بھی ہے. سب سے پہلے ابو بکر کا درجہ رضی اللہ تعالیٰ، اور پھر حضرت عمر کا درجہ، اور پھر حضرت عثمان کا، اور پھر حضرت علی کا. تو یہ میں نے ساری بات بتائی کہ یہ خلفائے راشدین ہیں جن کا دور حکومت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آیا ہے، اور اس میں درجہ نمازوں پر نہیں بنا، ورنہ اصحاب صفہ اور بہت سارے صحابہ تھے جو نفلی روزوں میں اور نمازوں میں اور کئی جو نوافل کے کام ہیں اس میں بہت آگے تھے، لیکن درجہ ہمارے دین میں بنا ہے تو علی ترتیب الخلافت ہے. عشرہ مبشرہ کے بھی اب حالات پڑھیں تو چلو نام گنوائی دیتے ہیں. میرے خیال میں پہلا نام کون لے گا؟ حضرت ابو بکر، دوسرا نام عمر، تیسرا، چوتھا حضرت علی، پانچواں ایک آدمی بولے، آپ بولے. ہاں جی، حضرت عبیدہ بن جراح، چھٹا عبد الرحمن بن عوف، ساتواں سعد بن ابی وقاص، آٹھواں حضرت زبیر، نواں سعید بن زید، دسواں حضرت طلحہ. تو یہ 10 عشرہ مبشرہ کے صحابہ ہیں. ان میں سے ایک بھی گوشہ نشین بزرگ نہیں ہے. جو ہمارا آج تصور ہے نا کسی کی نیکی اور کسی کی بھلائی اور کسی کی خدا رسیدگی کا، کہ فلاں وہ تو آدمی ایسا ہے کہ جناب ہمیشہ روزے رکھتا ہے اور گھر سے باہر نہیں نکلتا اور چہرے پہ پردہ ڈالے رکھتا ہے کہ عورتیں باہر اور یہ بے حیائی اور وہ بورڈ اور بل بورڈ اور یہ ملتے ہیں اور گھر میں بیٹھا رہتا ہے. کوئی ایک بھی نہیں. ان میں سے حکمران ہیں، 4 تو حکمران ہیں، طلحہ اور زبیر اور ابو عبیدہ بن جراح. طلحہ اور زبیر اور ابو عبیدہ بن جراح جو ہیں یہ سپہ سالار ہیں، بڑے بڑے علاقوں کے فاتح، کور کمانڈر ہیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی اسی طرح ہے، سعید ابن زید بھی اسی طرح ہے، سعد ابن وقاص بھی اسی طرح. تو ہمارے ذہنوں میں خدا رسیدگی اور آخرت میں اللہ کے درجے کا جو پیمانے ہیں وہ کو اور ہیں، اور جو ہمارا دین ہمیں بتا رہا ہے وہ پیمانے ذرا مختلف ہیں. ہمیں اپنے پیمانے کاٹ چھانٹ کر کے دین کے مطابق کر لینے چاہیے تاکہ خود ہماری سوچ جو ہے وہ صحیح طریقے پر پروان چڑھ سکے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد ہی انہوں نے خلافت کا بار اٹھایا ہے، اور ان کو 2 سال 4 مہینے صرف ملے ہیں. ان کی ربیع الاول 11 میں انہوں نے یہ عہدہ سنبھالا تھا، اور جمادی الاخری 13 ہجری میں ان کی وفات. ان 2.25 سالوں میں بہت کچھ کام انہوں نے کر دیا. 2 بڑے فتنے ان کو ملے تھے. ابھی یہاں جو نوٹ چیزیں ہیں اسی ترتیب سے چلتے ہیں تو پھر بات واضح ہو جائے گی اور وقت بھی کچھ کم لگے گا. ان کا اصل نام ہے عبداللہ. ان کے والد کی کنیت ہے ابو قحافہ. قحافہ ان کے ایک بھائی تھے حضرت ابو بکر کے، اور اس نسبت سے قحافہ کا باپ وہ کنیت شمار ہوتی تھی، تو عبداللہ ابن ابی قحافہ. ویسے ان کے والد کا نام بھی عبداللہ ہی تھا اصل نام. ابو بکر ان کی کنیت ہے. عربوں میں بیٹے کے نام سے مشہور ہوتے تھے لوگ، بکر ان کا بیٹا ہے. تو بھئی کون سا ہے یہ وہ جو نمایاں سا نوجوان ہے نا، بکر اس کے والد ہیں. اس طریقے پر عربوں میں
مشہور ہوتے تھے لوگ تو حضرت ابوبکر کی یہ کنیت ہے جو ہم سب میں زیادہ مشہور ہے۔ صدیق ان کا لقب ہے، واقعہ معراج کی انہوں نے تصدیق کی تھی اور اس پر انہیں صدیق کا لقب ملا تھا۔ اور ضمنی طور پر یہ بات یاد رکھ لیں، آپ کو سورہ حدید کے درس میں اور اس میں وہ شہادت اور صدیقیت کے مقام کی بحث آتی ہے، تو صدیقیت بھی ایک مقام ہے۔ ہر دور میں صدیق ہوتے ہیں، آج کل بھی ہوں گے کچھ لوگ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھے۔ اور اس کا سب سے بڑا ثبوت جو ایک ہی جملے میں دے رہا ہوں، تفصیلات میں نہیں جا رہا، کہ حضرت ابوبکر کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے، سب سے بڑے صدیق۔ تو خود بخود پتہ چل گیا کہ اور بھی صدیق تھے جن میں سے ابوبکر سب سے بڑے تھے۔ اور یہ وہ مقام ہے جو خواتین کے لیے بھی بہت ان کو بھی ہمت دلانے والا ہے کہ نبوت میں تو کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے خواتین کو یہ اعزاز نہیں دیا، لیکن صدیقیت کا مقام وہ ہے کہ خواتین بھی حاصل کر سکتی ہیں۔ عائشہ صدیقہ کہلاتی ہیں رضی اللہ عنہ، مریم صدیقہ کہلاتی ہیں رضی اللہ عنہ۔ خدیجۃ الکبریٰ کے لفظ میں جو کبریٰ ان کے نام میں جو کبریٰ کا لفظ ہے وہ بھی اکبر کا مؤنث ہے، وہ صدیقۃ الکبریٰ کے طور پر ہے۔ تو خواتین بھی اگر محنت کریں اور دین پر چلیں تو وہ بھی صدیقیت کا مقام حاصل کر سکتے ہیں، اور آج بھی یہ گنجائش موجود ہے، شہادت کا مقام بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ انتخاب ان کا ہوا تھا، ایک حدیث یہ پیش کی گئی تھی کہ الائمۃ من القریش، بس اس پر سب نے اتفاق کیا، اور پھر قریش میں سے سب سے بہترین انسان حضرت ابوبکر سامنے آئے۔ پہلے انہوں نے ایمان بھی وہی لائے تھے اور ان کو خلیفہ بنا دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر نے جو خطبہ دیا ہے، جو پالیسی ہر کوئی جو صدر بنتا ہے آج کل وزیر پہلی ایک تقریر کرتے ہیں عوام کے سامنے، حضرت ابوبکر نے جو خطبہ دیا تھا وہ بہت ہی معنی خیز ہے، ملتا ہے، آپ کو پڑھنا چاہیے، اپنے ہاتھ سے نوٹ کر کے کہیں اپنے رہنمائی کے لیے رکھنا چاہیے کہ وہ کیا الفاظ ہیں۔ پہلی بات انہوں نے یہ کہی تھی کہ میں انا خلیفۃ الرسول، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر بٹھا دیا گیا ہوں، لہذا میری اپنی کوئی مرضی نہیں ہوگی، کوئی بات مجھ سے منوانی ہے تو رسول اللہ کی دلیل لاؤ، بس اللہ اللہ خیر، اپنی بات میں نہیں کروں گا کوئی۔ دوسرا انہوں نے جو خطبہ دیا تھا کہ اگر میں سیدھا چلوں تو تمہارا فرض ہے کہ میری مدد کرو، مشروط ہے، میں سیدھا چلوں تو تمہارے پر لازم ہے، اور اگر میں ٹیڑھا چلوں تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم مجھے سیدھا کر دو۔ یہ نہیں ہے کہ بس جو میں کہتا جاؤں مانتے جاؤ، میں ٹیڑھا چلوں، تمہارے پاس دلیل ہو قرآن حدیث کی تو پھر مجھے سیدھا کرو۔ تم میں سے جو ضعیف ہے، اگر اس کا کوئی حق بنتا ہے لیکن ہے وہ ضعیف آدمی، کمزور، میں اسے طاقتور سمجھوں گا جب تک اس کا حق دلا نہ دوں، اور اگر کوئی طاقتور ہے اور کسی کا حق اس کے ذمے ہے تو میں اسے کمزور سمجھوں گا، مقابلہ کروں گا جب تک کہ اس سے حق لے نہ لوں جو اس کے ذمے بنتا ہے۔ تو یہ وہ پالیسی ہے جس کی بنیاد پر انہوں نے وہ اپنی دور خلافت جو ہے وہ چلایا ہے۔ احتساب کا آج کل بھی وہ شور مچ رہا ہے، دیکھیے کیسا ہوتا ہے، کہنا بہت آسان ہوتا ہے، کر کے دکھانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اگلی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دور میں جب آپ تشریف لائے تھے حج سے واپس تو ایک لشکر روانہ کرنا چاہا تھا ملک غسان کی طرف، جس نے وہ سفیر کو قتل کر دیا تھا، اور پھر ایک پہلی جنگ میں مسلمانوں کو فتح اس طرح نہیں ہوئی تھی۔ لشکر اسامہ، ایک لشکر روانہ کیا تھا جس اپنی زندگی میں، جس میں حضرت ابوبکر بھی شریک تھے، حضرت عمر بھی شریک تھے اور بڑے بڑے صحابہ، اور اس کا سپہ سالار کس کو بنایا تھا؟ ایک 18 سال کا نوجوان اسامہ، حضرت زید بن حارثہ جو حضور کے آزاد کردہ غلام تھے ان کا بیٹا، اس کو اس لشکر کا سپہ سالار بنا دیا۔ اور پھر وہ لشکر ابھی مدینے سے باہر ہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی اطلاع آ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، تو وہ لشکر رکا رہا کہ ابھی نہیں جاتے ہوئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحتیاب ہو گئے، پھر بیمار ہو گئے، پھر وفات پائی، تو وہ لشکر رکا ہی رہا۔ جب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کا بوجھ سنبھالا ہے تو یہ مسئلہ پیش آ گیا کہ جناب پہلے حالات اور تھے، اب حالات اور ہیں، اس لشکر کی روانگی ملتوی کر دی ہے، یعنی ابھی یہ مہم ختم کر دی ہے، مدینہ خود غیر محفوظ ہو گیا، لہذا نہ کیا۔ ابو بکر نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کہ جس لشکر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا، ابو بکر اس کو روک نہیں سکتے، اور اس کو روانہ کیا ہے خود جا کر۔ مدینے میں دشمن حملہ کر دے اور ہماری بوٹیاں نوچ ڈالے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیار کردہ لشکر میں روک نہیں سکتے۔ انہوں نے بڑی ثابت قدمی دکھائی اور وہ لشکر گیا۔ اور دوسرا جو ان کے لیے مسئلہ پیدا ہوا تھا، وہ جھوٹے مدعیان نبوت پیدا ہو گئے تھے۔ کچھ تو حضور کے زمانے میں تھے، وہ بھی چلے آ رہے تھے کہ اور بھی کھڑے ہو گئے۔ ان کی سرکوبی کے لیے لشکر روانہ کیے۔ یہ مدینے سے جو مشرق کی طرف کا علاقہ ہے، نجد اور اس کے آس پاس تھوڑا سا اوپر امارات کے ساتھ، اور عراق کا جنوبی علاقہ، یہ سارا وہ ہے کہ جو ان جھوٹے مدعیان نبوت کا گڑھ بن گیا تھا کسی وجہ سے۔ کئی لوگ ہیں، ان کے نام میں نے لکھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ ایک بہت بڑی جنگ ہوئی ہے، جنگ یمامہ۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ اس کے سپہ سالار تھے، اور پھر ان سب کو شکست دی گئی، اور اللہ نے مسلمانوں کو ان کے مقابلے میں کامیابی عطا فرمائی۔ اور گویا کہ وہ جو فوری دشمن پیدا ہو گئے تھے بہت سارے، اور کاؤنٹر ریولیوشنری فورسز آ گئی تھی، ان سب کا کلا کما ہو گیا، بالکل میدان صاف ہو گیا کہ کوئی اب مخالف نہیں رہا۔ 21,000 مرتدین قتل ہوئے ہیں، 1200 مسلمان شہید ہوئے اس جنگ میں، بہت بڑی تعداد ہے۔ اتنے رسول اللہ کی زندگی میں ساری جنگوں میں مسلمان نہیں مارے گئے جتنے اس ایک جنگ میں مارے گئے تھے۔ امیر لشکر جو ہے وہ خالد بن ولید تھے۔ دوسرا جو فتنہ کھڑا ہوا حضرت ابو بکر کی حکومت کو چیلنج بنا، وہ ہے مانعین زکوٰۃ۔ حکومت چلتی ہے ٹیکس سے، اور ابو بکر کی حکومت کو فیل کرنا چاہتے تھے کچھ لوگ کہ ہم سب مسلمان تو ہیں لیکن ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے آپ کو، بس۔ اور زکوٰۃ نہیں دیں گے مطلب یہ تھا کہ جب ریونیو اکٹھا نہیں ہوگا، پیسے اکٹھے نہیں ہوگے، بیت المال میں خزانے میں کچھ ہوگا ہی نہیں، تو حکومت فیل ہو جائے۔ حضرت ابو بکر نے ان کے خلاف بھی جنگ کا فیصلہ کیا۔ مشورہ دیا گیا کہ کوئی بات نہیں، نماز تو پڑھتے ہیں نا، خیر ہے، بعد میں کر لیں گے، ابھی اور بڑے فتنے۔ لیکن حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ نہیں، اگر یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک اونٹ زکوٰۃ میں کوئی دیتا تھا اور ساتھ اس کی رسی بھی دیتا تھا باندھنے والی، اور اب وہ اونٹ دے گا اور رسی کہے گا میں نہیں دوں گا، تو میں اس سے بھی جنگ کروں، اور کوئی میرے ساتھ نہیں نکلے گا تو میں تنہا جنگ کروں۔ جیسے نماز سے کام نہیں چلتا، زکوٰۃ حصہ ہے اس کا۔ اور وہ جنگیں ہوئیں اور ان سب کی سرکوبی کی گئی، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ اس میں کامیاب ہوئے، اور زکوٰۃ کا پورا نظام نافذ ہوا۔ یہ حضرت ابو بکر کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ خدا نہ خواستہ حالات تو مستقبل ہی ہوتا ہے نا، فیوچر کس نے دیکھا ہوتا ہے۔ اگر وہ فتنہ اس کی سرکوبی نہ کی جاتی تو بس پہلے مرحلے پہ اسلامی حکومت اور اسلامی انقلاب جو ہے وہ فلاپ ہو جاتا، اور پھر دوبارہ لانا بہت مشکل ہو جاتا۔ تو ان کے حوصلے کی وجہ سے، اور وہ پوری جماعت تھی جو رسول اللہ کی تربیت یافتہ تھی، اس کی وجہ سے وہ کامیابی مسلمانوں کو نصیب ہوئی۔ شام کا محاذ نقشے میں آپ دیکھیں تو سعودی عرب سے اوپر کا جو علاقہ ہے، آج کل تو بہت سارے ممالک ہو گئے ہیں، یہ رومی بادشاہ کا علاقہ تھا، فلسطین، یروشلم، اسرائیل سمیت۔ اور یہ شام، یہاں مسلمان، ایک ایران کا محاذ کھولا تھا، وہ ایرانیوں کی حکومت تھی، اور ایک یہ شام کا محاذ یہ کھلا تھا رومیوں کے خلاف۔ شام کے جو ایران کا محاذ تھا اس پہ خالد بن ولید تھے، سعد بن ابی وقاص تھے، ادھر جو ہے ابو عبیدہ بن جراح تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ساری اس کی تفصیل ہے۔ جنگ یرموک ایک بہت اہم جنگ ہے جو ان کے دور میں ہوئی ہے، 13 ہجری 634 میں۔ اس میں 1,00,000 رومی ایک ہی جنگ میں قتل ہوئے، 1,00,000 آدمی دشمن مارا گیا، اور فیصلہ کن شکست رومی سلطنت کو ہوئی ہے۔ اور یہ فلسطین کا آج کل کا سارا علاقہ اور لبنان کا علاقہ سارا جو ہے یہ مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا۔ یروشلم باقی رہ گیا تھا، وہ ذرا بعد میں ملا، وہ حضرت عمر کے دور میں ملا۔ 13 ہجری کو حضرت ابوبکر نے اپنی وفات سے پہلے حضرت عمر کو نامزد کر دیا تھا کہ میرے بعد اس کو خلیفہ بنا دیں، اور پھر آپ نے وفات پائی۔ اس کے بعد دور آتا ہے حضرت عمر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وقفہ 5 منٹ کا کرنا، 5 منٹ کا وقفہ ہے، اس کے بعد دوبارہ شروع کرتے ہیں۔
ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حضرت ابوبکر کے بعد دور ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت عمر کا دور حکومت 13 ہجری سے 24 ہجری تک 10 سال انہیں ملے ہیں۔ 24 ہجری نام ہی ہے، ویسے تو 23 ہجری کے آخر تک ہی ان کا دور ہے۔ 10 سال مکمل انہیں ملے ہیں اور بڑا پرامن دور ملا ہے، یعنی جو مخالف قوتیں تھیں اینٹی ریولیوشنری، ان کا خاتمہ ہو گیا حضرت ابوبکر کے دور میں، اور اب دشمن قوتیں نہیں ہیں، مخالف قوتیں نہیں ہیں، اور مثبت جذبے سے جو تعمیر کا کام تھا ایک مسلم معاشرے کا، وہ ہوا ہے۔ اور اسی لیے حضرت عمر کے دور کو اسلام کا ایک سنہری دور یا مثالی دور کہا جا سکتا ہے۔ خلافت راشدہ سارا مثالی ہے، لیکن اس میں خاص طور پر یہ جو دور ہے بڑا پرامن اور فتوحات کا دور اور پھیلنے کا دور اور ایکسپینشن اور اشاعت کا دور ہے۔ عمر بن خطاب، عمر ان کا نام ہے، والد کا نام خطاب ہے۔ ابو حفص ان کی کنیت ہے، ان کی بیٹی حفصہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تھی، ازواج مطہرات میں سے ہیں، انہی کی وجہ سے ابو حفص ان کی کنیت ہے۔ فاروق ان کا لقب ہے۔ انہوں نے وہ سورہ نساء کی تشریح میں، اور آپ نے پڑھا ہوگا کہ وہ ایک منافق اور یہودی کے جھگڑے میں انہوں نے فیصلہ کیا تھا، اور اس وجہ سے انہیں فاروق کا لقب ملا کہ یہ آدمی واقعی حق و باطل میں فرق کر سکتا۔ ایمان لانے کا واقعہ سب کو یاد ہی ہے، مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مکے میں 6 سال یہ ایمان لائے تھے، اور کچھ لوگ جو سرگرمی سے بھاگ دوڑ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں اس مزاج کے تھے حضرت عمر، اور جب یہ ایمان لائے تو اس وقت مسلمان دار ارقم میں چھپ چھپا کر عبادت کرتے تھے۔ نماز تو بھی اس طرح فرض نہیں ہوئی تھی 5، لیکن یہ کہ جو بھی کوئی عبادت تھی چھپ چھپا کر کرتے تھے۔ انہوں نے یہ تجویز دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میرے ایمان لانے کے بعد آپ چھپ کے نمازیں نہیں پڑھی جا سکتی، تو اب تو ہم کعبے میں جا کر پڑھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کوئی آرگو کر سکتے تھے، لیکن آپ نے کیا نہیں، آپ نے کہا چلو وہیں پڑھ لیتے۔ تو ایک نماز وہاں پڑھی گئی، عبادت کی گئی وہاں، اور کافروں نے روکنا چاہا تو حضرت عمر پھر بہرحال ان کی جو بھی وہ وجہ تھی، اپنی شجاعت پر جیسے مان تھا اور یہ تھا، انہوں نے بھی کہا ہے تلوار لے کے کہ جو اپنے بچے یتیم کرانا چاہتا ہے وہ آ جائے سامنے، بس ٹھیک ہے۔ تو وہ نماز ایک پڑھی گئی وہاں، لیکن دوبارہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ نہیں، ابھی ہم اس سٹیج پر ہیں جو جیسے پیسو ریزسٹنس کا دور ہے نا، ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آج انہوں نے کچھ نہیں کیا، کل کو وہ وائلنٹ ہو جائیں، کچھ ہو جائے تو پھر نقصان ہمارا ہی ہے۔ لہذا وہ ایک جذبے کا اظہار بھی ہو گیا، اور پھر ان کی یعنی پیسو ریزسٹنس کی جو حضور کی تعلیمات تھیں اس کے مطابق اپنے آپ کو تابع بھی کر دیا کہ ہاں بھی ٹھیک، آپ کی بات ٹھیک ہے، اسی طرح کریں۔ ان کا مقام اور مرتبہ بہت ہی امت میں بہت ہی اونچا ہے۔ حضرت ابوبکر کے بعد مقام ہونا بہرحال بہت بڑی بات ہے۔ حضور نے فرمایا ایک حدیث میں ہے کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر نبی ہوتا، کوئی ختم نبوت ہو گئی، اب تو نہیں ہے، تو یقیناً عمر ان میں سے ایسے لوگوں میں سے تھے، ان میں وہ صلاحیت یا ذہنی سطح یا جو بھی کوئی ریکوائرمنٹس ہو سکتی ہیں وہ ان میں موجود ہیں گویا کہ۔ حضور نے فرمایا جس راستے سے عمر آتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ ابلیسیت اور زائنزم اور یہ جو منفی اور شیطانی قوتیں ہیں، ان کے منصوبوں کو سمجھنا، ان کی چالوں کو سمجھنے سے، آج اسرائیل کیا کر رہا ہے، ایجنسیز کیا کر رہی ہیں، امریکہ کیا چاہتا ہے، یہ ہنگامے کیوں ہو رہے ہیں، دھماکے کیوں ہو رہے ہیں، ہر آدمی نہیں سمجھتا۔ جس کی وہ جو دنیا میں چھپی ہوئی سوسائٹیز ہیں، وہ فری میسن ہے، زائنسٹ ہیں، اور اسرائیل اور موساد اور CIA ان کے کچھ دلچسپی ہے، وہ پڑھتے ہیں نا، انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ باتیں کیوں ہو رہی ہیں اور ان کے اثرات کیا ہیں، آئندہ ان کے منصوبے کیا ہیں۔ تو حضرت عمر کا مزاج کچھ اسی طرح کا تھا، وہ بھانپ لیتے تھے کہ یہ بات جو ہے نا، یہ آدمی جو بول رہا ہے یہ وہاں سے اس کے رابطے ہیں اور وہاں مشورے ہوتے ہیں اور یہ ایسے اور ایسے، تو اسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے تعبیر کیا
کہ حضرت عمر جس راستے سے آتے ہیں نا وہ شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتے ہیں، یعنی وہ جو شیطانی قوتیں ہیں وہ اس سے گھبراتی ہیں کہ یہ بندہ جہاں ہوگا نا پھر ہماری بات نہیں چل سکتی۔ تو گویا کہ یہ مزاج بنانا ضروری ہے، اگر شیطانی حملوں اور شیطانی منصوبوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے تو ان کے اندر گھس کے ان کی معلومات لے کے رکھنا ہوگا، تاکہ انہیں بھی اندازہ ہو کہ یہ لوگ ہمیں جانتے ہیں، ان میں ہم کام نہیں کر سکتے، تو اور سادہ مزاج کے لوگوں میں جا کے کام کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی اور اللہ تعالیٰ جو ضرورت ہوتی تھی اس کے مطابق احکام آ جاتے تھے۔ کئی موقع ایسے ہوئے کہ حضرت عمر نے احساس دلایا کہ یہ کام اب یہ مسلمانوں کو کوئی ہدایت آ جانی چاہیے، یہ بات، یہ شراب جو ہے نا اس کے بڑے نقصانات ہیں اور ابھی تک اسلام میں واضح کو حکم نہیں آتی، حکم آ جانا چاہیے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ اذان کے بارے میں اور شراب کی حرمت کے بارے میں پہلے حضرت عمر نے توجہ دلائی، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ تھوڑے وقفے کے بعد وہ وحی بھی آ گئی۔ تو یہ حضرت عمر کی خصوصیت ہے کہ ان کی رائے جو ہے وہ اللہ کا جو بھی کوئی منصوبہ تھا کہ ایسے ایسے ہدایات دینی ہے اس سے پہلے ہی موافقت کر گئے، کہ ان کی رائے پہلے سے ہی، یعنی سوچ ان کی وہی تھی کہ جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کی سوچ بنے۔ اسی کو خطبہ جمعہ میں عام طور پر جو وہ 4 خلفاء کے نام لیے جاتے ہیں، پڑھے جاتے ہیں، اس میں حضرت عمر کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ الذی وافق رأیہ بالکتاب، وحی سے آنے سے پہلے جن کی وہی رائے بن چکی تھی کئی معاملات میں حضرت عمر ہے رضی اللہ عنہ۔ فہم دین جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مثال یا ایک خواب کی کیفیت سے کہ تفقہ فی الدین، ایک ہوتا ہے دین کے احکام جاننا، اور ایک ہے کہ مختلف دین کے جو احکام ہیں ان میں ویٹیج کے حساب سے کہ کون سا کام زیادہ اہم ہے اور کون سا جو ہے وہ مقابلتاً کم اہم ہے۔ احکام سارے اللہ کے ہیں، ذکر بھی کرنا چاہیے اور نوافل بھی پڑھنے چاہیے اور تہجد بھی پڑھنی چاہیے، جہاد بھی کرنا چاہیے، لیکن اہمیت کے اعتبار سے جو لسٹ بنے گی وہ ہم خود نہیں بنا سکتے، آپ ہی نہیں بنا سکتے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ کون سی چیز کو کیا اہمیت دیتے تھے۔ اسی لیے فقہ حنفی میں باقی جو مسالک ہیں ان میں تو یہ بات اتنی واضح نہیں ہے۔ ہمارے ہاں مثلاً ظہر کی نماز ہے نا، ظہر کی نماز فرض ہے، 4 فرض ہیں، لیکن ظہر کی نماز میں 4 سنتیں، 4 رکعتیں پہلے سنت موقدہ بنا دی گئی، یہ ہے یہ سنت، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تاکید سے پڑھتے تھے۔ پھر 4 فرض ہیں، یہ تو لازم ہے، فرض تو نماز صرف فرض ہی ہوتے ہیں نا، ظہر کے تو 4 ہے، لیکن اس سے پہلے یہ سنت موقدہ ہے، پھر 2 بعد میں سنت، 2 نفل ہیں، چلو پڑھ لو تو بڑی اچھی بات ہے، اضافی عبادت ہو جائے گی، لیکن اس کو واضح بھی کیا گیا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ عام آدمی سمجھے کہ وہ 12 رکعتیں ہی پڑھنی ہیں یہ نفل، ٹھیک ہے، تمہارا دل کرتا ہے، فرصت ہے اور یعنی طبیعت بھی آمادہ ہے، یقیناً پڑھ لینے چاہیے۔ اسی طرح پھر ہر نماز میں 2 رکعتیں آپ اگر نیت باندھ لیں، چاہے نفل بھی ہو، تو نفل نماز کی نیت باندھنے کے بعد یہ نہیں ہوتا کہ بس آدھی سورہ فاتحہ پڑھی اور سلام پھر کے چلا گیا، نفل ہی تھا نا، کیا ہو گیا؟ نفل کی نیت باندھنے کے بعد بھی اس کو مکمل کرنا ضروری ہے۔ جب تک آپ نے اللہ اکبر نہیں کہا آپ آزاد ہیں، 2 نفل کی نیت باندھیں یا نہ باندھیں، لیکن جب آپ نے نیت باندھ لی تو اب وہ 2 رکعتیں مکمل کرنی ہوں گی۔ اس میں پھر کچھ فرائض ہیں لازم، کھڑا ہونا ضروری ہے، رکوع ہے، 2 سجدے ہیں، تشہد ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جی نفل نماز ہے، کیا ہو گیا، پہلے رکوع ہو گیا، بعد میں پہلے سجدے ہو گئے، بعد میں رکوع ہو گیا، 5-7 سجدے کر لیے، کیا ہو گیا، اور 2 کی بجائے 3 رکعتیں پڑھ لی تو کیا ہو گیا۔ یہ نہیں، ایک ترتیب رہنی چاہیے، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی یعنی پری ریکوزٹس ہیں۔ یہ دین میں سمجھنا جو ہے یہ فہم دین کہلاتا ہے، کہ ہر چیز کی اہمیت کو سمجھنا۔ عام آدمی مسلمان جو ہے وہ شاید سود کی حرمت کو اتنی اہمیت ہے، وہ کیا ہو گیا، سود ہی ہے، کہتے ہیں نا کہ بہت لوگ کھا رہے ہیں، لیکن اگر کوئی آدمی شاید جو یہ محرم کی رسومات ہیں یا کوئی اور ایسی چیز ہے اس کو بڑی اہمیت دیتا ہوگا کہ صاحب یہ اگر رہ گیا تو وہ مسئلہ ہی ہوتا ہے، نمازیں نہ پڑھے کوئی بات نہیں، یہ چیز نہیں رہنی چاہیے۔ تو یہ جو ہے ان چیزوں کو سمجھنا کہ کون سی چیز کی کتنی اہمیت ہے دین کے اعتبار سے، اور کون سی چیز اگر رہ بھی گئی تو دین کا حصہ نہیں ہے، کر لے تو مستحب ہے، یہ سمجھنا جو ہے یہ فہم دین کہلاتا ہے۔ اور یہ واٹ از واٹ اینڈ ہاؤ ہو از ہو، یہ انسان کو آنا چاہیے۔ حضرت عمر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ایک روایت میں کہ حضرت عمر کو وہ فہم دیا گیا، اور کوئی آدمی خاص طور پر اگر کوئی اصلاح کا کام کرنا ہو
اور لوگوں کو لے کر کہیں چلنا ہو کسی مشن کے تحت، تو جب تک ایسا آدمی ساتھ نہ ہو کہ جو ہر چیز کو سمجھتا ہے مستقبل کے بارے میں، ایسے کرنا ایسے کرنا ایسے کرنا، دوسرا آدمی اس کام کو لے کے چل نہیں سکتا۔ فتوحات، 10 سالہ دور جو ہے ان کا بہت زیادہ فتوحات ہے۔ حضرت ابوبکر کے دور میں فتوحات ہوئیں لیکن بہت کم ہے۔ حضرت عمر کے دور میں بہت بڑا رقبہ جو ہے وہ مسلمانوں کے زیر نگیں آ گیا۔ ایران کے خلاف لشکر کشی ہوئی ہے، جنگ جسر ہے، جنگ قادسیہ ہے 14 ہجری میں۔ مدائن جو کسریٰ کا محل تھا، یہ اگر آپ ایران کا نقشہ دیکھیں، ایران اور عراق کی سرحد پر وہ کسریٰ کے محلات کی وہ جگہ ہے، اور وہاں دجلہ کے کنارے وہ جگہ تھی، اور وہ صاف ظاہر بڑا مضبوط تو انہیں بنائی ہوئی تھی اس کی فورٹیفیکیشن، وہ پھر فتح ہوا ہے مسلمانوں کے ہاتھوں، اور حضرت عمر کے بالکل ابتدائی تھی، 1 سال کے بعد ہی سن 14 میں ہی وہ فتح ہو گیا، اور یہ بہت بڑی پیش رفت تھی حضرت عمر کے دور میں۔ آذربائیجان کا علاقہ، ایران سے اوپر 2 سمندر ہے، ایک بحیرہ کیسپیئن کہلاتا ہے اور ایک بلیک سی کہلاتا ہے۔ اس کے درمیان جو علاقہ ہے وہ آذربائیجان کا ہے۔ اسی علاقے میں وہ سد ذوالقرنین جس کا قرآن مجید میں ذکر آتا ہے وہ بھی ہے، تو یہ علاقہ بھی خاص طور پر بڑی اہمیت کا علاقہ ہے، یہ حضرت عمر کے دور میں ہی فتح ہوا ہے۔ خراسان، یہ بلوچستان کا علاقہ، مکران جو ہے، یہ بھی حضرت عمر کے دور میں یہاں تک مسلمان آ گئے تھے۔ شام کے محاذ پر پہلے حضرت ابو عبیدہ بن جراح جو ہے وہ کمان کر رہے تھے، پھر ضرورت پڑی ادھر ایران سے فارغ ہو گئے تو حضرت خالد بن ولید کو بھی ادھر منتقل کر دیا گیا تھا۔ پھر حضرت خالد بن ولید جو ہیں وہ ابو عبیدہ بن جراح وہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ خالد بن ولید بہت بڑے سپہ سالار ہیں لیکن فتح مکہ کے بعد ایمان لائے۔ حضرت خالد بن ولید کو حضرت عمر نے معزول کر دیا کہ آپ سپہ سالاری سے نہیں، حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے پاس رہے گی، آپ جو ہیں وہ ایک عام سپاہی کی حیثیت سے لڑیں گے۔ تو حضرت خالد بن ولید نے وہ فیصلہ قبول کیا۔ یہ اسلام کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ آج کل دنیا میں جو تاریخ ہے کہ وہ کسی کو چیف آف سٹاف بنانا ہوتا ہے نا، تو ان میں سے اگر سب سے سینئر کو نہیں بناتے کسی وجہ سے، اس کی عمر زیادہ ہے یا ریٹائرمنٹ قریب ہے یا ایسا، جونیئر کسی کو بناتے ہیں تو اس کے اوپر کے جو جنرل ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم اپنے جونیئر کو سلوٹ نہیں کر سکتے، لہٰذا اوپر کے سینئر جتنے ہیں ان کو پہلے ریٹائر کرنا پڑتا ہے بچہ۔ ضیاء الحق صاحب کو نیچے سے اٹھا کے بھٹو صاحب نے اوپر کر دیا تھا، تو اس کے سینئر جو 6 جرنیل تھے وہ سارے ریٹائر کرنے پڑے، ہم جونیئر کو سلام نہیں کر سکتے، عزت نہیں کر سکتے۔ جبکہ اسلام نے حضرت خالد بن ولید بہت بڑے فاتح ہیں، سپہ سالار سے نیچے کر دیا، کوئی مسئلہ نہیں ہوا، اس لیے کہ بھائی ہم تو اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں اور آخرت میں اجر درکار ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی عہدہ جو ہے وہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، ان کا حق ہے، امیر کا حق ہے نا کہ وہ جس کو چاہے عہدہ دے دے، اس کو نہ دے دے، وہ ہم لڑیں گے اللہ ننازع الامر اہلہ، تو انہیں اس کو ثابت کرنا اور عام اس کی حیثیت سے وہ اس میں شریک رہے، اور بہرحال اللہ کے لیے تھا، وہ اللہ کے یہاں یقیناً اجر پا جائے گا۔ تو یہ حضرت عمر کے دور کا یعنی ایک ان کی ڈسپلن اور ان کی جو کمان ہے معاملات پر، اس کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے کہ انہوں نے ایک جرنیل کو ہٹایا، لیکن دین کی تربیت ایسی تھی کہ انہوں نے اس فیصلے کو قبول کیا، کوئی ہنگامہ کھڑا نہیں کیا، کوئی حزب مخالف پیدا نہیں کر لی۔ یہ عام حالات میں آج کل ایسے ہو سکتا ہے لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا بھی نتیجہ سمجھ لیں۔ آج کسی کو ہٹایا جاتا ہے نا، نقیب سے بھی ہٹا دیں تو بھی ایک ریزسٹنس پیدا ہو جاتی ہے کہ کیا ہو گیا، اس کو بنا دیا، میں نے کیا قصور کیا۔ جبکہ اسلام کا تو یہ ہے کہ بھائی ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، بلکہ ذمہ داری تھی، اب ایک عام رفیق کی حیثیت سے کام کریں گے، کوئی مسئلہ نہیں، کم ذمہ داری۔ الٹا ایک ریزسٹنس پیدا ہو جاتا ہے کہ ایک عہدہ تھا میرے پاس اور آپ نے نکال دیا۔ تو یہ تربیت کا نتیجہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ عہدہ ہے تب بھی اسی جذبے سے کام کر رہے ہیں، عہدہ نہیں ہے تب بھی اسی جذبے سے کام کر رہے ہیں۔ آج کل وہ تربیت میں کچھ کمی رہ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ ریزسٹنس پیدا ہوتی ہے۔ شام کے محاذ پر خالد بن ولید کی معزولی ہے۔ بیت المقدس کی فتح حضرت عمر کے دور میں جو بہت بڑا ایک اہم واقعہ ہے، ویسے تو ساری اہم ہے، وہ بیت المقدس کی فتح ہے۔ بیت المقدس جو ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک عبادت گاہ بنائی تھی، اس کو داغ بیل ڈالی تھی، حضرت سلیمان نے اسے بنا دیا تھا۔ پھر ایک وقت میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ نیبوکڈ نظر نے حملہ کیا، اس کو گرا دیا،
پھر مسلمان بنی اسرائیل کی حکومت قائم ہوئی، انہوں نے تعمیر کر لیا. پھر وہ ٹائٹس رومی آیا تھا 70 عیسوی میں، 1900 سال پہلے، اس نے پھر گرا دیا، اور وہ آج تک گرا پڑا ہے. اصلی جو حضرت سلیمان کا بنایا ہوا تھا، جس کی تعمیر نو ہوئی تھی، وہ گرا پڑا ہے. جب حضرت عمر کا دور تھا نا 636 میں جب وہ فتح ہوا ہے، اس وقت بھی وہ اصل تو گرا ہوا ہی تھا، لیکن وہ عیسائیوں کے قبضے میں تھا. رومی خود عیسائی تھے، عیسائیت قبول کر لی، انہی کے قبضے میں تھا، اور وہاں عیسائی جو ہے وہ ان کا مقدس مقام ہے، قبلہ ہے، وہاں رہتے تھے. حضرت عمر کے حکم سے حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اس کا محاصرہ کیا. پہاڑی علاقہ ہے، نقشہ جو ہے دکھاتے ہیں، اس میں اقصیٰ دیکھیں ایک جگہ ہے، یہی نقشہ دکھا دیں، اس کو ذرا بڑا کر دیں اگر ہو سکتا ہے، یہی جو آ رہا ہے، یہ پہاڑی علاقہ ہے، مطلب پہاڑ کی چوٹی پر ہے، اور وہ جو عبادت گاہ تھی وہ گری پڑی ہے. یہ جو اب مسجد اقصیٰ کا ایک گنبد سے نظر آتا ہے نا جو فلسطین میں، یہ بعد میں مسلمانوں نے نشانی کے طور پر بنایا ہے، بلکہ حفاظت کے طور پر بنایا ہے، یادگار کے کہ یہاں کوئی عبادت گاہ تھی جو سلیمان علیہ السلام نے بنائی تھی. یہ ان کی بنی ہوئی نہیں، یہ تو بنو امیہ کے دور میں بنی. مسجد اقصیٰ بھی یہ نہیں ہے. مسجد اقصیٰ جو مسجد عمر کے نام سے ہے، وہ ایک الگ مسجد ہے، وہ اس سے ادھر لیفٹ کر کے جو ہے یہ مسجد ہے جو نیچے کی طرف نظر آ رہی ہے. وہ جو گنبد ہے، وہ پیلا سا گنبد جو نظر آتا ہے، وہ ایک ایسی نشانی کے طور پر ہے کہ یہاں وہ بیت المقدس کی عبادت گاہ تھی، اس ایریے پر، اس نقشے پر، جہاں جو سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کی. اس کا جب محاصرہ کیا ہے شہر کا مسلمانوں نے، اور تقریباً 1 مہینہ محاصرہ ہو گیا اور کوئی کامیابی نہیں ہوئی، تو عیسائیوں نے اندر سے پیغام بھیجا مسلمانوں کے ہاں کہ ہماری مقدس کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس شہر کو کوئی فتح نہیں کر سکتا، کوئی یعنی کبھی مفتوح نہیں ہوگا یہ علاقہ. لکھا ہوا ہے کہ ایک دفعہ یہ فتح ہوگا، اور یہ لکھا ہوا ہے کہ جو آدمی اس کو فتح کرے گا اس کی یہ نشانیاں ہیں. تو انہوں نے پیغام یہ بھیجا تھا کہ ہم نے جاسوسی کر لی ہے تمہاری، اور بندے بھیجے ہیں، اور جناب ہوتی رہتی CID دشمنوں کی، ہوتا رہتا جہاں بھی جنگ ہوتی ہے، اور اس نشانی کو کوئی آدمی نہیں ہے، لہذا تم کبھی اس کو فتح نہیں کر سکتے، چلے جاؤ یہاں سے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہرحال عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور اس سے جو نتیجہ نکالنا چاہیے کہ اسلام کے جو انٹلیکچوئلز اسلام نے پیدا کیے ہیں نا، یہ وہ لوگ تھے 10 جو بڑے سمجھدار، ہوش مند، دائیں بائیں دیکھنے والے اور معاملات کو سمجھنے والے. انہوں نے یہ نتیجہ نکالا، انہوں نے کہا جی جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ سپہ سالار کی نشانیاں، وہ ہم میں سے تو کوئی سپہ سالار ہے ہی نہیں، وہ ہمارے مدینے میں بیٹھے ہیں، آپ ہمیں مہلت دیں، ہم ان کو بلا لیتے ہیں، آپ نشانیاں دیکھ لیجئے گا، اگر ہوں تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہم چلے جائیں گے. تو اس طرح تھوڑا سا ٹائم بائی کر لیا انہوں نے ان سے کہ بھائی تھوڑی سی مہلت مل گئی مہینے کی. بندہ بھیجا گیا، تقریباً 20 دنوں کا سفر ہوتا ہے. فلسطین سے مدینے آئے، 2-4 دن انتظار میں، تیاری میں لگے. پھر حضرت عمر نے وہ سفر کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ سفر جو ہے وہ تاریخی سفر ہے. اسٹیٹ وزٹ تھی حضرت عمر کی، بہت بڑی سلطنت ہے، اور اس کے بڑے یعنی مستحکم قسم کے جن کی حکومت کی ریٹ قائم ہے وہ حکمران ہیں، اور اسٹیٹ وزٹ پر جا رہے ہیں. جیسے ہمارے وزیر اعظم صاحب اسلام آباد سے کراچی آ جاتے ہیں، وہ کتنے بندے ساتھ، C-130 آ جاتا ہے، اور جناب اتنا عملہ ساتھ ہے. اور یہ حضرت عمر نے 1 اونٹ پر سفر کیا، اور 1 اونٹ پر 2 آدمی بیٹھ سکتے ہیں، لیکن اسی پہ سامان تھا، اسی پہ ایک آدمی بیٹھ رہا تھا. ایک غلام ساتھ ہے،